اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ہزاروں کروڑوں نعمتیں اللہ نے ہمارے اوپر نچھاور کی ہے۔ اللہ نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے روزی کا انتظام کیا۔ اللہ نے ہمارے لیے سورج بنایا، سورج کی تمازت اور کرنوں سے ہمیں وٹامن ڈی ملتی ہے، جس سے ہماری ہڈیوں کو تقویت ملتی ہے، ہماری ہڈیاں بڑھتی ہیں۔ اللہ نے پانی کو زمین سے میٹھا پانی نکالا۔ میرے بھائیوں، یہ تمام نعمتیں اللہ نے ان کو احسان قرار نہیں دیا۔ اے لوگوں، ہم نے سورج بنایا تو تمہارے اوپر احسان کیا؟ اللہ نے کہیں نہیں کہا پانی دیا تو ہم نے احسان کیا، سورج نکالا تو ہم نے احسان کیا، رات میں چاند اور تارے جگمگائے تو ہم نے احسان کیا، ہم نے تمہیں زمین سے غلہ نکال کر کے دیا تو احسان کیا؟ کہیں اللہ نے نہیں کہا۔ لیکن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 164 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ کب؟ جب کہ انہی میں سے انہی کے درمیان میں محمد الرسول اللہ کو رسول بنا کر کے بھیج دیا، احسان قرار دیا ہے اس کو۔ رسول کو ہمارے درمیان میں بھیجا تو یہ احسان قرار دیا۔ کیوں احسان قرار کیوں دیا؟ اس کا بھی جواب اسی آیت کے اندر اگلے حصے میں موجود ہے۔ یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ نبی کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے، اللہ کے قرآن کی آیات ہمارے اوپر بیان کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ہمارے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، ہمارے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت کس طریقے سے کی جائے، غیر اللہ کی عبادت سے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنے آپ کو نجاست سے کس طریقے سے پاک و صاف رکھا جائے، ان تمام چیزوں کی رہنمائی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، یعنی قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں سکھاتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ امام کائنات کے آنے سے پہلے ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا احسان قرار دیا۔ تربیت کرتے ہیں، مربی ہیں، ہمارے معلم ہیں، نبی سکھانے والے۔ نبی نے ہماری زندگی کیسے گزرنا چاہیے یہ تمام رہنمائی بڑے اچھے انداز سے کی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا احسان قرار دیا ہے۔ نعمتیں بہت ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے احسان نہیں جتلایا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مربی اور مزکی بنا کر کے جب ہمارے درمیان میں بھیجا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنو تمہارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے، اس احسان کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی نے ہمارا تزکیہ کیا، ہماری زندگی کو سنوارا اور بڑے اچھے انداز سے سنبھالا۔ نفرتیں نہیں سکھائی، اللہ کے نبی نے نفرتیں نہیں سکھائی، اور اگر کسی نے گالیاں بھی تھیں
تو ان کا جواب گالیوں سے نہیں دیا. آئیے ذرا اس مثال کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, حضرت عائشہ ایک سائڈ سے بیٹھی ہوئی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, تمام مومنین کی ماں حضرت عائشہ ایک سائڈ سے بیٹھے ہوئی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک کچھ یہودی آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے. جس طریقے سے ہم اچانک کہیں آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم, سلام کرتے ہیں. یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے, یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے, اور اندر سے نفرت, دشمنی اور عداوت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, قریب جیسے ہوئے, یہودیوں نے کہا السلام علیکم. ہم کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم, یہ سلام ہے. یہودی جب اللہ کے نبی کے قریب آئے, انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم, تمہارے اوپر موت ہو. السلام, الف لام اور سین الف اور میم, السلام. لام اور الف کو بیچ میں سے سب ختم کر دیا. سام کے معنی ہوتا ہے موت. کیا فرمایا؟ السلام علیکم, اے نبی تمہارے اوپر موت ہو. بددعائیہ کلمات محمد رسول اللہ سے کہے تو کسی کے کہنے سے کوئی مرتا نہیں ہے, لیکن کہا دشمنی, اپنی بھڑاس نکالی. اللہ کے نبی خاموش ہیں. امام کائنات کی بیوی حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں. جیسے ہی آواز ان کے کانوں سے, ان کی قوت سماعت سے ٹکرائی, حضرت عائشہ کی زبان پلٹ کر کے کھلتی ہے. کیا زبان کھلی؟ وعلیکم السلام واللعنہ, وعلیکم السلام واللعنہ, تمہارے اوپر بھی موت ہو اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو. کس نے جواب دیا؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا. فطرتی آواز ہوتی ہے کہ یار کوئی آدمی اچانک کہے, تو حضرت عائشہ کو سمجھ میں آیا کہ نبی تو کچھ نہیں کہیں گے, نبی سیدھے سادے ہیں, بہت رحم دل ہیں, بہت مشفق ہیں, یہ کچھ نہیں کہیں گے. حضرت عائشہ کو غصہ آیا تو پلٹ کر کے جواب دے دیا وعلیکم السلام واللعنہ, تمہارے اوپر بھی موت ہو اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہو, اللہ کی فٹکار ہو, اللہ کی رحمت سے تم دور ہو جاؤ. یہ حضرت عائشہ نے کوٹ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کس طریقے سے تربیت کی اپنی بیوی کی. اور ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر عورتیں پٹری سے اتر کر کے چلیں تو مردوں کی ذمہ داری ہے ان پر پٹری پر چلاؤ. جس طریقے سے پٹری سے ٹرین اترے گی تو معاملہ خطرے میں جائے گا, عورت بھی پٹری سے اترے گی تو کام خراب ہو جائے گا. مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان عورتوں کو سلیقے سے لے کر کے چلا کریں, اور عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ مرد اگر کہیں گڑبڑ ہو تو وہ ان کو بھی صحیح کریں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ نے کام خراب کر دیا. یہ کیسا, جس طریقے سے انہوں نے کام کیا انہوں نے بھی ایسی جواب دے دیا, یہ صحیح نہیں کیا. اللہ کے نبی نے کہا یا عائشہ محلل, یا عائشہ, اے عائشہ چھوڑ دو, تم اس طریقے کا جواب نہ دو. کیوں؟ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ, اے عائشہ اللہ تمام معاملات کے اندر نرمی کو پسند کرتا ہے. اے عائشہ اللہ سختی کو پسند نہیں کرتا. اے عائشہ اللہ تمام کے تمام معاملے کے اندر سختی کو پسند نہیں کرتا بلکہ نرمی کو پسند کرتا ہے. اے عائشہ جس طریقے سے تم نے اس کا جواب دیا یہ مناسب نہیں ہے. کون تھے؟ یہودی تھے جو محمد رسول اللہ سے چڑھتے تھے, جو لاش پیغمبر سے چڑھتے تھے, دشمنی رکھتے تھے, اور اس لیے السلام علیکم امام کائنات سے کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ ایسے کہنے کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ میرا اعلان سن لو, میرا سبق سن لو. اگر کوئی تم سے اس طریقے کی بات کہتا ہے تو پلٹ کر کے تم اتنا کہہ دیا کرو وعلیکم, تمہارے اوپر بھی وہی جو تم نے کہہ دیا. بس وعلیکم کہہ دو, بس کافی ہے. اس سے بڑھ کر کے کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دشمنوں کے لیے بھی کتنا نرمی کا رویہ اختیار کیا اور اپنی بیوی کی کتنے اچھے انداز سے تربیت کی اور یہ سبق دیا کہ دشمنی نہیں کرنی ہے.